بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورۃ القصص، مکی، نمبر 28، آیت نمبر 70۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ آیت نمبر 70۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وہی اللہ ہے جس کے اقتدار و اختیار کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے، کائنات میں اس کے علاوہ اور کوئی صاحب اقتدار نہیں۔ دنیا و آخرت میں زندگی کی کامیابیاں اس کے قانون کے مطابق ملتی ہیں، جن کو دیکھ کر ہر زبان پر بے ساختہ زمزمائے حمد و ستائش آ جاتا ہے۔ قوانین خداوندی کے مطابق یا خلاف زندگی بسر کرنے والوں کو کامیابیاں اور ناکامیاں دینے کے لیے ہر معاملہ کا فیصلہ اس کے قانون مکافات کی روح سے ہوتا ہے، لہذا ہر ایک کا قدم اسی کے قانون کے نتیجے کی طرف اٹھتا چلا جاتا ہے۔ حمد کا قرآنی مفہوم۔ حمد کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ کسی خالق کے ایسے محسوس شاہکار کو جو نوع انسانی کے لیے حسین و جمیل اور مفید ہو، دیکھ کر جب بے ساختہ زبان کے اوپر واہ واہ آ جائے تو اسے حمد کہتے ہیں۔ اس لفظ کے معنی تعریف نہیں ہے، تعریف تو خود عربی کا لفظ ہے۔ جس معنی میں ہم اردو میں تعریف کا لفظ بولتے ہیں، عربی میں اس کے لیے مدح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خدا کے لیے قرآن میں مدح کا لفظ کہیں نہیں آیا، حمد کا لفظ آیا ہے۔ حمد کے زیادہ تفصیلی مفہوم کے لیے دیکھیے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1۔ جو قوم محسوس کرے کہ ان کی تباہیوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ اگر خدا کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے لگے تو نہ صرف تباہیوں سے چھٹکارا ملے گا بلکہ وہ خوشگواریوں اور سرفرازیوں میں آگے بھی بڑھے گی۔ ایسے نتائج دیکھ کر اس قوم کی زبان پر ان قوانین کے خالق کے لیے واہ واہ کے الفاظ آ جائیں گے کہ کہاں تو ہم تباہیوں میں گھرے ہوئے تھے، کہاں ان قوانین کے مطابق چلنے سے خوشحالیاں، سرفرازیاں، امن اور بھائی چارہ ملا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ ظالم کی موت یعنی تباہیوں کے اختتام میں مظلوم کے لیے زندگی کا پیغام ہوتا ہے۔ تباہیوں سے نجات ملتی ہے قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے۔ جب انسان ایسے انسانیت ساز نتائج کو دیکھے گا تو بے ساختہ اس کی زبان پر تحسین و آفرین کے الفاظ منہ پر آ جائیں گے۔ ظلم باطل ہوتا ہے اور باطل قوانین خداوندی کے خلاف ہوتا ہے۔ جو قوم ظلم پہ کمر باندھ لے تو انسانیت کو زندگی بخشنے کے لیے ارتقاء کی منازل طے کرنے کے لیے ظالم قوم کو تباہ کرنا ضروری ہے۔ ظالم کا سر کٹنا خدا کے قانون کی روح سے الحمدللہ رب العالمین، سورہ 1 آیت نمبر 1 کا مستحق ہے۔ الفاظ آئے ہیں لاہ الحکم، سورہ 28 آیت نمبر 70۔ حق حکومت اسی کے لیے ہے یا حکم دینے کا حق اسی کو ہے۔ جو بھی یہاں اپنی حکومت کا مدعی ہے یا کسی اور کی حکومت کو تسلیم کر رہا ہے، وہ قرآن کی روح سے مشرک ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، سورہ 28 آیت 70۔ ہر شخص کا قدم ہمارے قانون مکافات کے نتائج کی طرف اٹھتا ہے۔ دنیا و آخرت میں یہ ہے خدا کی حکومت جو لائق تحسین و تبریک ہے، جس میں نہ تھانے کی ضرورت ہے اور نہ پولیس کی ضرورت، کیونکہ کسی کے بھی اعمال خدا کے قانون مکافات کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 71۔ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون۔
قانون کی اٹل اثر پذیری کو سمجھانے کے لیے کہو، اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے تا قیامت رات ہی کو مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے گا؟ ان سے پوچھو کیا تم سن رہے ہو کہ تم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ آیت نمبر 72۔ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون۔ یا اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے تا قیامت دن ہی کو مسلط کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہارے پاس رات کی تاریکی کو لائے گا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ ان سے کہو کیا تم ان مسائلوں پر غور و فکر کر کے اس نتیجے پر نہیں پہنچتے کہ کائنات میں صرف ایک ہستی کا اٹل نتیجہ خیزی پر مبنی قانون کار فرما ہے اور وہ خدا کی ذات ہے؟ آیات اللہ کا پیغام بصیرت سے نہیں بصارت سے سمجھ میں آتا ہے۔ افلا تبصرون سورہ 28 آیت نمبر 72۔ گزری اقوام کی زندگی اور موت کا ذکر ہوا، پھر یخلق ما یشاء سورہ 28 آیت 68 آ گیا، اس کے بعد وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سورہ 28 آیت 70 آ گیا، پھر آگے دن رات کی گردشوں کا ذکر آیا۔ دیکھنے میں لگتا ہے کہ کوئی ربط نہیں۔ افلا تبصرون سورہ 28 آیت 72 کہہ کر ربط جوڑ دیا کہ دیکھنے کے لیے تو بصارت کی ضرورت ہے جس سے تم یہ کچھ دیکھ رہے ہو۔ کہا کہ یہ جو مسالے ہم تمہارے سامنے لا رہے ہیں ان پر غور و فکر کرنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بصیرت کے ساتھ ان مسالوں پر غور و فکر کرو گے تو تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ کائنات میں صرف ایک ہستی کا قانون کار فرما ہے اور وہ خدا کی ذات ہے۔ ایک اور مقام پہ ہے کہ یہ جو اختلاف لیل و نہار کی گردش ہے اس کے اندر ارباب فکر و نظر کے لیے حقائق تک پہنچنے کی بڑی نشانیاں ہیں۔ سورہ 45 آیت نمبر 5۔ آیت نمبر 73۔ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ خدا نے اپنے نظام نشو و نما رحمت کی روح سے رات اور دن کی گردش قائم کر رکھی ہے تاکہ تم رات کے وقت سکون اور دن کے وقت کام کر سکو، اور اس طرح تمہاری محنت اور آرام دونوں مل کر تمہاری کوششوں کو بھرپور نتائج کا حامل بنا دیں۔ رحمت ہی رحمت کے معنی ہیں اس طرح نشو و نما دینا کہ محسوس و معلوم بھی نہ ہو کہ نشو و نما کی جا رہی ہے، جیسے رحم مادر میں بچے کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اس انداز کی جو پرورش و نشو و نما ہے اس کو رحمت کہتے ہیں۔ اس قسم کی نشو و نما میں بچہ نہ تو کسی کا دست نگر ہوتا ہے، نہ کسی کا محتاج، اور نہ ہی نشو و نما کرنے والی ماں اس سے شکریہ ہی مانگتی ہے اور نہ ہی اس سے اس کی تمنا رکھتی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سورہ 28 آیت نمبر 73۔ شکر کے معنی ہے محنت کا بھرپور نتیجہ مرتب ہونا۔ جس کو طبعی زندگی میں رات کی نیند میں سکون نہیں ملتا تو اس کی محنت بھرپور نتیجہ پیدا نہیں کرتی، وہ اگلے دن کام کاج کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ نیند سے متعلق مغرب کی تحقیق۔ سب سے پہلے اس موضوع سے متعلق چند اہم اصطلاحات کی وضاحت ملاحظہ۔ فرمائیں۔ Cell, any of the protoplasmic masses making up organized tissues, consisting of a nucleus surrounded by cytoplasm enclosed in a cell or plasma membrane. It is The fundamental, structural, and functional unit of living organism. Dorland's Pocket Medical Dictionary, 24th ed. New Delhi, Oxford and IBH Publishing Company. P.V. Limited. 1989, page 111.
Metabolism, the sum of all the physical, and chemical process by which living organized substance is produced and maintained, anabolism, and also the way, by which organized transformation by which energy is made available for uses of the organism, catabolism. Circadian rhythm, circadian denotes a 24-hour period. Circadian rhythm is the regular recurrence in cycles of approximately 24 hours from one stated point to another, e.g. certain, biological activities, darkness or other conditions, illumination. Darlan's Pocket Medical Dictionary, 24th ed. Oxford IBH Publishing Co. Private Limited 1989 M. page 521. Alpha waves are rhythmic waves occurring at a frequency of between 8 and 13 per second. During deep sleep the alpha waves disappear entirely. At the deep sleep the alpha waves gradually disappear, as the rhythm slowed down to the long quick delta wave at one cycle every 2 to 3 seconds. Delta waves include all the waves of the EEC, electroencephalogram, below 3.5 cycles per second and sometimes as low as one cycle every 2 to 3 seconds. these, Occur in very deep sleep. P2. The delta waves also occur in very deep, slow wave, sleep, and this suggests that the cortex then might be released from the activating influences of the lower centers of the brain. نیند میں ٹوٹ پھوٹ کے شکار مردہ خلیات کی جگہ نئے زندہ خلیات تیزی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن نے رات دن کی گردش دولابی پر غور کرنے کی دعوت دی ہے تاکہ رات دن کی گردش کے پیچھے چھپے حقائق سے تم آگاہ ہو سکو۔ ہم نے کیا غور و فکر کرنا ہے، یہ تو مغرب کے سائنسدان ہیں جنہوں نے نیند پر مبنی اپنی تحقیق کے محاصل کو کتابوں میں درج کر دیا ہے۔ کتابوں کے نام ہیں 1. Crusoe's, G.P. et al. EDS Mechanisms of Physical and Emotional Stress, New York, Plenum Publishing Corp. 2. Krieger, M.H. et al. Principles and Practice of Sleep Medicines. Philadelphia, W.B. Saunders Company, 1986. اس تحقیق کو عام فہم الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ انسان اور حیوانات کا جسم ننگی آنکھ سے نظر نہ آنے والے خلیات سیلز سے بنا ہوتا ہے۔ یہ بات نہیں کہ ایک دفعہ خلیات بن گئے ہیں تو وہ بنے رہتے ہیں۔ یہ خلیات انرجی ختم ہونے پر ہر سانس میں کروڑوں کی تعداد میں جسم سے باہر نکلتے رہتے ہیں، اور ہر سانس میں کروڑوں کی تعداد میں توانائی لیے نئے خلیات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یوں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور زندگی قائم رہتی ہے، اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا یہ کچھ ہمارے اندر ہو رہا ہے۔ زندگی کا دارومدار عمل استحصالہ میٹابولزم کے اوپر ہے۔ اگر مردہ خلیات باہر نہ نکلیں اور ان کی جگہ تازہ خلیات نہ بنیں تو ہمارے جسم میں سڑانٹ پھیل جائے گی اور پھر زندگی ختم ہو جائے گی۔ نئے خلیات بننے بند ہو جائیں تو اسی کا نام موت ہے کہ نئے خلیات پیدا ہونے کا عمل ختم ہو گیا۔ جہاں بھی انسانوں اور حیوانات جیسی زندگی ہوتی ہے وہاں نیند ہوتی ہے اور عمل استحالہ میٹابولزم جاری رہتا ہے، یعنی مردہ خلیات باہر نکلتے رہتے ہیں اور ان کی جگہ نئے خلیات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ آلٹرنیشن ہوتی رہتی ہے، لیکن جاگتے میں خلیات کے بننے کی رفتار بہت ہی کم ہوتی ہے۔ یاد رہے قرآن نے نیند کو خدا کی رحمت کہا ہے۔ کام کاج یا مشقت کرنے سے خلیات کی موت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے جو جسم سے باہر نکلتے رہتے ہیں۔ جس کا وزن زیادہ ہو اس کو مشقت، بھاگ دوڑ اور ورزشوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ ضرورت سے زائد خلیات مردہ ہو کر زیادہ مقدار میں باہر نکل جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان مشقت کرنے کے بعد تھکاوٹ محسوس کرتا ہے اور فطرت اسے نیند کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی کتاب کا فقرہ یوں ہے۔ Metabolism of heavy species is the circadian rhythm, the alternation of light and dark. یہ نیند ہی ہے جس میں جسم سے مردہ ہو کر خارج ہو جانے والے خلیات کی کمی دور ہوتی ہے، کیونکہ تیزی کے ساتھ تازہ خلیات کا بننا نیند ہی میں ممکن ہے۔ نیند پوری کر لینے کے بعد انسان دوسرے دن کے کاموں کے لیے حشاش بشاش
اور تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو نیند نہ کرنے دی جائے یا نیند پوری نہ ہوتی ہو تو انسان محنت و مشقت کرنے کے قابل نہیں رہتا اور وہ سست رہنے لگتا ہے۔ جو شخص نیند زیادہ کرتا ہے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اسی کو کہا کہ رات اور دن کی گردش پر غور کرو تو تمہیں خدا یعنی اس کا نظام سامنے نظر آ جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھکے ہوئے آدمی کو نیند بڑی پیاری آتی ہے۔ بچے کو بڑھوتری کے لیے زیادہ خلیات کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ 18 تا 20 گھنٹے نیند کرتا ہے۔ جوں جوں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی نیند کا دورانیہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو ہی نیند غالب ہوتی ہے تو ہارمونز بننا شروع ہو جاتے ہیں اور دن بھر کے کام کاج کی وجہ سے ضائع شدہ خلیات کی تخلیق، ری جنریشن اور تبدیلی نو ریپلیسمنٹ کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کام صرف نیند ہی میں ممکن ہے۔ بچے کا دماغ پیدائش سے تو ماہ پہلے سے بننا شروع ہوتا ہے۔ رحم مادر میں بچہ 20 تا 22 گھنٹے سوتا رہتا ہے۔ پیدائش کے بعد قریباً 1 ماہ تک دماغ کے خلیات بڑی تیزی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں تاکہ دماغ کے خلیات کی تکمیل ہو جائے۔ نیند کی حالت میں انسان کے باقی اعضاء کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور خون کی زیادہ مقدار دماغ میں چلی جاتی ہے۔ نیند میں دماغ کے اندر خلیات کے بننے کا عمل ہوتا ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر مردہ ہو جانے والے خلیات سیلز کی جگہ نئی توانائی لیے ہوئے خلیات لے لیتے ہیں۔ بے خوابی سلیپ لیسنس میں ایسا نہیں ہوتا۔ صبح اٹھ کر انسان تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ سائنسدانوں کی 2 اصطلاحیں ہیں، ایک الفا ویوز اور دوسری ڈیلٹا ویوز۔ ان دونوں لہروں کے ذریعے جس میں انسانی میں کچھ ضائع ہوتا ہے اور کچھ بنتا چلا جاتا ہے۔ محقق کہتا ہے But the deep sleep, the alpha waves gradually disappear, as the rhythm slowed down to the long quiet delta wave at one cycle every 2 to 3 seconds. 1 سیکنڈ میں اس کی 8 سے 13 گردشیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک قسم کی جو الفا لہر ہے یہ دوسری قسم کی ڈیلٹا لہر میں تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ اس طرح سے نیند کی حالت میں ردم کے ساتھ گردش کے اندر ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم یہ جتنے کام کاج کرتے ہیں اس میں ہماری توانائی پروٹین صرف ہو جاتی ہے اور کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد انسان کو بڑی گہری نیند آ جاتی ہے۔ اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ Regeneration and replacement depend on a simple rise of due protein, and most of this failed to take place during sleep. اس لیے قرآن نے کہا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ سورہ 28 آیت نمبر 73۔ خدا نے تمہارے لیے رات و دن کو رحمت بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تخلیق جدید، ری جنریشن اور نئے خلیات کی تبدیلی نو، ریپلیسمنٹ، نیند ہی کی حالت میں ردم کے طریقے کے اوپر ہوتی ہے۔ اس کے اپنے الفاظ ہیں There is enhanced sympathetic activity during wakefulness and also enhanced number of impulses to the skeletal musculature to increase muscle tone. Conversely, during sleep, sympathetic activity decreases while parasympathetic activity increases. Therefore, arterial blood pressure falls, pulse rate decreases, muscles fall into a mainly relaxed state, and the overall basal metabolic rate falls by 10 to 30%. Guyton, Arthur C. 1991. Textbook of Medical Human Growth Eat Physiology, 8th ed. Philadelphia, W.B. Saunders Company. P. Hormones are manufactured during this time and the rate of cell division starts increasing rapidly. جو ہی نیند غالب آتی ہے تو ہارمونز بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ خلیات کی توڑ پھوڑ کی تقسیم میں جو ضائع شدہ خلیات کی تخلیق نو ہوتی ہے اور پھر تبدیلی نو ہوتی چلی جاتی ہے۔ رات اور دن کی گردش میں نیند میں ہماری نشو و نما کا راز ہے۔ اس سلسلے میں کھوئی ہوئی قوتیں بحال ہوتی ہیں۔ تلف شدہ خلیات کی باز آفرینی ہوتی ہے۔ ارتکاز کی قوتیں ایک نقطے پر مرتکز ہوتی ہیں۔ اسی سے ارتقاء کا سلسلہ آگے جاری رہتا ہے۔ اس قوم پہ رزق کی بہار نہیں آتی جس قوم میں ذہنی اور قلبی سکون ختم ہو گیا ہو۔ آیت نمبر 74۔
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ ان مثالوں کے بعد تصور میں لاؤ جب مخالفین کو پکار کر کہا جائے گا کہ وہ تمہارے لیڈروں پیشوا کہاں ہیں جن کی تم میرے قوانین کو چھوڑ کر اطاعت کیا کرتے تھے اور انہیں میری خدائی میں شریک سمجھا کرتے تھے۔ آیت نمبر 75۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور ہم ہر گروہ میں سے ان کے سرغنوں کو باہر نکالیں گے اور کہیں گے کہ تم اپنے مسلک کی تائید میں کوئی دلیل پیش کرو۔ اس وقت وہ جان لیں گے اور تسلیم کریں گے کہ ہاں، حق و صداقت پر مبنی صرف خدا کا قانون ہی تھا، اور جو کچھ ان کے خود وضع کردہ اصول و نظریات تھے وہ باطل تھے۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن عدالت کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ خدا کو تو معلوم ہے کہ کون مجرم ہے اور کون مجرم نہیں ہے، لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے خدا کہے گا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ سورہ 28 آیت 75، تم اپنے جرم یا جرائم کی صفائی بیان کرو، دلیل و برہان لاؤ۔ اسے کہتے ہیں جسٹس سیمز ٹو ہیو بین ڈن، ہر ایک کو نظر آئے کہ عدل ہو رہا ہے۔ یہ جو قرآن نقشہ پیش کرتا ہے کہ عدالت بیٹھی ہے، کٹہرا بھی ہے، مجرم بھی ہے، گواہ بلائے جا رہے ہیں، صفائی کا پورا موقع دیا جا رہا ہے، دلائل پیش کرنے کو کہا جا رہا ہے، تو یہ ہم انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنے ہاں انصاف فراہم کرنے کے لیے اس نقشے پر نظام عدل کو مرتب کرو۔ آیت نمبر 76۔ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا، لیکن وہ اپنی قوم کے افراد پر سختی کرتا تھا۔ اس نے باطل طریقے سے اتنی دولت اکٹھی کر لی تھی جسے ایک طاقتور جماعت بھی بمشکل اٹھا سکتی تھی، یا اس کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط اور طاقتور جماعت کی ضرورت تھی۔ اس کی قوم کے ایک گروہ کے لوگوں نے اس سے کہا کہ مال و دولت اور قوت پر نہ اتراؤ، کیونکہ اترانا قانون خداوندی کی روح سے پسندیدہ نہیں۔ آیت نمبر 77۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اے قارون، جو کچھ تیرے پاس ہے اس کو قوانین خداوندی کے مطابق صرف کر کے آخرت کی خوشگوار زندگی کے طالب بنو، اور دنیا میں بھی اپنے حصے کو نہ بھولو، یعنی کہ تارک دنیا ہونے کی بجائے اپنی دنیاوی زندگی کو بھی خوشگوار بناؤ۔ جس طرح تمہاری کمیاں پورا ہو کر تمہاری دنیاوی زندگی خوشگوار ہو گئی ہے، اسی طرح تم بھی دوسروں کو ضروریات زندگی دے کر ان کی زندگیوں کو بھی خوشگوار بناؤ، اور دوسروں کی کمیاں پوری نہ کر کے لوگوں کی زندگیوں کو ناہموار بنانے کے طالب نہ بنو، کیونکہ ناہمواریاں فساد پھیلانے والوں کو قانون خداوندی پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 78۔ قال انما اوتیته على علم عندي
أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ۔ قارون نے کہا یہ جو کچھ مال و دولت مجھے ملی ہے وہ میری ذاتی ہنرمندی کی بدولت ملی ہے، اس میں خدا کے قانون کا کیا عمل دخل؟ کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ ایسی ذہنیت رکھنے والی کتنی ہی قومیں ہیں جو اپنے اعمال کے فطرتی نتیجے کی پاداش میں تباہ ہو کر رہ گئیں، جو قوت و حشمت میں اس سے بڑھ کر تھیں اور جنہوں نے مال و دولت بھی اس سے کہیں زیادہ جمع کر رکھا تھا، اور مجرموں کے جرائم اس قدر واضح تھے کہ ضرورت ہی نہ پڑی کہ ان کے جرائم کی بابت کچھ پوچھ گچھ کی جائے، کیونکہ جرائم کا نتیجہ سامنے تھا۔ قارون باطل ذہنیت کی وجہ سے دولت کو اپنی ہنرمندی کی کمائی سمجھتا تھا۔ ان آیات میں نظام سرمایہ داری کے نمائندے قارون کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جو بنی اسرائیل ہی کا فرد تھا۔ قرآن نے ان آیات میں انسان کے معاشی مسئلہ کا حل پیش کیا ہے۔ ہمارے ہاں اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ دنیا دو حصوں میں بٹ گئی ہے، ایک سرمایہ دارانہ بلاک اور دوسرا اس کے خلاف کمیونسٹ بلاک یا برسبیل تنزل سوشلسٹ بلاک۔ یہ دوسرا بلاک بھی نظام سرمایہ داری ہے، بس ذرا سی شکل بدلی ہوئی ہے۔ قرآن کے معاشی مسئلہ کو علامہ پرویز نے اپنی کتاب نظام ربوبیت میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ قارون سے کہا گیا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم تارک الدنیا ہو جاؤ، نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں بھی نعمائے خداوندی سے متمتع ہو، ان سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ رہبانیت تو اسلام نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی نہیں ہے، یہ موت کے بعد آگے بھی چلتی ہے، اس لیے اپنی اخروی زندگی کو سنوارنے کے لیے اپنی کمائی سے دوسروں کو دے کر ان کی دنیاوی زندگی کو بھی خوشگوار بناؤ، کیونکہ دوسروں کو دینے سے ایک تو لوگوں کی زندگی توازن بدوش ہو جاتی ہے اور معاشرے میں امن اور بھائی چارہ ابھرتا ہے، تو دوسری طرف دینے والے کی اپنی ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جاتی ہے۔ محنت سے کمانا اور بقدر ضرورت رکھ کر باقی دوسروں کو دے دینا ہی سارا اسلام ہے۔ قارون نے کہا کہ یہ سب کچھ تو میری ہنرمندی کی کمائی ہے، میں واحد اس کا مالک ہوں۔ سورہ 39 آیت نمبر 49۔ قرآن کہتا ہے کہ بل ہی یا فتنتن، سورہ 39 آیت 49، یہی ذہنیت تو سارا فتنہ ہے۔ قرآن نے ساری کمائی کو صرف اپنے لیے رکھ لینے والے نظام کو باطل قرار دیتا ہے۔ فتنے کی جڑ یہ باطل ذہنیت ہے کہ جو کچھ میں نے کمایا ہے وہ میرا ہے، میں اس میں سے کسی کو کیوں دوں؟ یاد رہے انسان کے جسم کی بجائے اس کی قرآنی ذہنیت ہی کو تو دین کی اصطلاح میں اسلام کہتے ہیں۔ سورۃ النحل میں ہے کہ مختلف لوگوں میں مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں، کسی میں زیادہ اور کسی میں کم۔ سورہ 16 آیت 71۔ اگر معاشرے میں ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو درزی کی بھی ضرورت ہے، مختلف کاموں کے لیے مختلف صلاحیتوں والے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ فتنہ یہ ہے کہ اپنی کمائی کو صرف اپنے لیے رکھ لیا جائے۔ صحیح نظام یہ ہے کہ زیادہ کمانے والے اپنی ضرورتوں کو بھی پوری کریں اور دوسروں کی ضرورتوں کو بھی پورا کریں، تاکہ فاہم فیہ سواء، سورہ 16 آیت 71، سب لوگ خدا کی عطا کردہ معاشی سہولتوں میں برابر کے شریک ہو سکیں۔ مساوات کا قرآنی مفہوم۔ مساوات یہ نہیں ہے کہ سب کو برابر دیا جائے، قرآنی مساوات یہ ہے کہ ہر انسان کو بقدر ضرورت دیا جائے۔ جو کچھ بھی معاشرہ سامان زیست پیدا کرتا ہے تو وہ معاشرے میں مختلف صلاحیتوں کے حامل افراد کی مشترکہ محنت و تعاون کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی سرمایہ دار اپنے سرمایہ کو لے کر معاشرے سے دور کسی جنگل میں بیٹھ رہے تو اس کے سرمایہ میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوگا۔ انسانوں کے باہمی تعاون ہی سے رزق پیدا ہوتا ہے۔ بانٹنے کا وقت آتا ہے تو اوپر والا طبقہ زیادہ لے جاتا ہے اور کمزوروں کو کم دیا جاتا ہے، اس طرح سے اوپر والے طبقے کے پاس سرمایہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ طریقہ غیر قرآنی ہے۔ قرآنی مساوات ہے فاہم فیہ سواء، سورہ 16 آیت نمبر 71۔ آیت نمبر 89۔
فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. باطل ذہنیت والے جن کی نظر صرف دنیاوی زندگی کے مفاد پر تھی، ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب قارون اپنی قوم کے سامنے شان و شوکت سے باہر نکلتا تو وہ بڑی حسرت سے کہتے، اے کاش جو کچھ قارون کو ملا ہے وہی کچھ ہمیں بھی حاصل ہوتا. یہ یقیناً بڑا ہی خوش نصیب ہے. آیت نمبر 80. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. جن لوگوں کو خدا نے حقیقت کا علم عطا کر رکھا تھا، قرآنی ذہنیت والے، انہوں نے دنیاوی زندگی کے دلدادوں سے کہا، کم بختوں خدا کے قوانین پر ایمان لانے والوں اور پھر ان کے مطابق معاشرے میں ہمواریاں پیدا کرنے والے کام کرنے والوں کے لیے خدا کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے جس کی تم تمنا کرتے ہو. خدا کے قانون کے مطابق دولت ان کی بڑھتی ہے جو استقامت و استقلال کے ساتھ قوانین خداوندی کی راہ پر گامزن رہتے ہیں. آیت نمبر 81. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. چنانچہ جب ظہور نتائج کا وقت آ گیا تو ہم نے قارون اور اس کے مال و متاع سے بھرے گھر کو بے وقت کر کے تباہ کر دیا. تو نہ تو کوئی گروہ ایسا نکلا جو قانون خداوندی کے مقابلہ میں اس کی مدد کرتا، نہ اس سے خود ہی ایسا ہو سکا کہ وہ تباہی سے بچ نکلتا. لفظ خسف کا قرآنی مفہوم، اس آیت میں لفظ خسفنا آیا ہے اور آیت کا عمومی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ قارون خود اس کا گھر زمین میں دھنس گیا. بات یہ نہیں ہے، بات تو ایک پورے نظام کی چلی آ رہی ہے. کسی سرمایہ دار کا گھر زمین میں دھنستا ہوا نظر نہیں آتا. نظام کے اوپر تباہی آ جائے تو سارا نظام بیٹھ جاتا ہے. دیکھتے ہیں کہ عرب لفظ خسف کو کس وقت استعمال کرتے تھے. کنواں تو بدستور قائم رہے لیکن اس کا پانی نیچے بیٹھ جانے کی وجہ سے خشک ہو جائے تو ایسے کنویں کو بر مخصوفہ کہتے تھے. اس کے علاوہ وہ چاند گرہن کو خسوف کہتے تھے، یعنی چاند تو ہو لیکن اس میں روشنی نہ ہو. اسی طرح اگر 1000 کے نوٹ کو حکومت منسوخ کر دے تو ان نوٹوں کی شکل و صورت تو وہی رہتی ہے لیکن ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. یہ ہے وہ کیفیت جس کے لیے قرآن نے لفظ خسف استعمال کیا ہے، یعنی چاند تو ہو لیکن اس میں روشنی نہ ہو، کنواں تو ہو لیکن اس میں پانی نہ ہو. اگر روشنی، پانی اور قیمت نہ رہے تو چاند، کنواں اور نوٹ کس کام کے؟ جب کنویں میں پانی نہیں رہتا تو پھر لوگوں کا جمگھٹا بھی نہیں رہتا، کوئی بھی کنویں پر نہیں جاتا. یہی بات قرآن نے بتائی ہے کہ جب فرعون اور اس کا مال و متاع بے وقت ہوا تو نہ کوئی گروہ ایسا نکلا جو قانون خداوندی کے مقابلہ میں اس کی مدد کرتا، نہ اس سے خود ہی ایسا ہو سکا کہ وہ تباہی سے بچ نکلتا. آیت نمبر 82. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. جو لوگ کل تک اس کے مقام بلند کی آرزو کیا کرتے تھے وہ پکار اٹھے کہ یہ ہماری غلط نگاہی تھی جو ہم قارون کے مال و دولت پر رشک کیا کرتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ مال و دولت کی حقیقی تنگی اور فراوانی خدا کے قانون کے مطابق ہوتی ہے. اگر ہم پر اللہ کا احسان نہ ہوا ہوتا اور ہم بھی قارون جیسی روش اختیار کر لیتے تو آج ہم بھی بے وقت ہو کر تباہ و برباد ہو جاتے.
اب ہماری سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے کہ جو لوگ دولت کو دبا اور چھپا کر رکھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 83۔ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ دنیا میں مستقبل کی زندگی اور اخروی زندگی دارالآخرہ کی کامیابی انہی کو حاصل ہوتی ہے جو نہ تو مال و دولت سمیٹ کر معاشرے میں ناہمواریاں پیدا کرتے ہیں اور نہ دولت کے بلبوتے پر قانون سے بالا مقام حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو آخر الامر کامرانی اور خوشگواری صرف ان کے لیے ہے جو زندگی کے ہر معاملہ میں قانون خداوندی کی نگہداشت کرتے ہیں۔ علون فی الارض سورہ 28 آیت نمبر 83۔ علو کے معنی ہے برتری، بڑائی، بلندی۔ یہ مومنین کی خصوصیت ہے، مومن ہوتے ہی وہ ہیں جن کو یہ خصوصیت حاصل ہوتی ہے۔ ایک اور مقام پہ مومنین کے بارے میں کہا انتم الاعلون سورہ 3 آیت 139۔ تم ہی بلند ترین مرتبے پر رہو گے۔ ایک علو بالحق ہے جو مومنین کی خصوصیت ہے اور دوسرا علو بغیر الحق ہے جو کفار کی خصوصیت ہے۔ جو نظام علو بالحق پر قائم ہے وہ تمام نظام ہے زندگی پر غالب آ جاتا ہے۔ سورہ 9 آیت نمبر 33۔ آیت نمبر 84۔ من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون۔ دار الآخرت کی کامیابی اور ناکامی کا قانون یہ ہے کہ جو قوم معاشرہ میں اپنے حسن عمل سے توازن قائم رکھے گی اسے ان کی کوششوں سے بھی زیادہ صلہ ملے گا، لیکن جو قوم اپنے عمل سے معاشرے میں ناہمواریاں پیدا کرے گی تو ان کے اعمال کا فطری نتیجہ تباہیوں اور بربادیوں کی شکل میں ان کے سامنے آ جائے گا۔ آیت نمبر 85۔ ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين۔ اے نبی، یقیناً جس نے تم پر قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں قرآن کے اتباع کے نتیجے میں ایک بہترین انجام تک پہنچا کر رہے گا۔ تم فاتح و منصور ٹھہرو گے۔ ان سے کہہ دو میرے رب کا قانون مکافات خوب جانتا ہے کہ کون زندگی کی صحیح روش پر چل رہا ہے اور کون غلط راستے پر جا رہا ہے۔ داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کشمکش حیات میں باہمی مماثلت اور کامرانیوں کی نوید۔ سورت کا آغاز داستان صاحب ضرب کلیم سے ہوا۔ اس کشمکش میں ہزارہ تکالیف اور صعوبات کے بعد کامیابی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی ہوئی تھی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی سینا کے علاقوں میں آزاد مملکت قائم ہوئی۔ ویسے تو تمام انبیاء کرام کی زندگیوں میں مصائب و تکالیف اٹھانے اور پھر انسانیت کو غلامی کے شکنجوں سے آزاد کرانا قدر مشترک ہے، لیکن قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ کی زندگی کی داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان سے زیادہ ملتی جلتی ہے۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رفقا کی داستان کا ٹکراؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کا مکی زندگی میں قریش کے ساتھ ٹکراؤ جیسا ہے۔ پھر مدنی زندگی میں قریش اور یہود کے ساتھ مسلسل 7 سال تک لڑائیاں لڑنی پڑیں۔ اس دوران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس بات کا احساس آ جانا فطری بات ہے کہ معلوم نہیں یہ ساری زندگی ان کشمکشوں میں ہی گزر رہی ہے، آخر الامر اس میں کامیابی بھی ہوگی یا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان بیان کرنے کے بعد کہا ان الذی فرض علیک القرآن سورہ 28 آیت نمبر 85۔
خدا نے تمہارے اوپر قرآن کے مطابق پروگرام کا فریضہ عائد کیا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرتے چلے جاؤ۔ آگے ہے لَرَادُّکَ إِلَىٰ مَعَادٍ، سورہ 28 آیت 85۔ گھبراؤ نہیں، جہاں سے انہوں نے تمہیں اور تمہاری جماعت کو نکالا تھا تم وہاں لوٹ کر جاؤ گے، اور فاتح و منصور کی حیثیت سے وہاں جاؤ گے، کیونکہ قُلْ رَبِّی أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، سورہ 28 آیت نمبر 85۔ ان سے کہہ دو کہ یہ بات انسانی قیاسات پر مبنی نہیں ہے، بلکہ میرے نشو و نما دینے والے کا قانون مکافات جانتا ہے کہ تمہارا قدم کس طرف کو اٹھ رہا ہے اور مخالفین کا قدم کس طرف کو اٹھ رہا ہے۔ پردہ اٹھنے کی دیر ہے، نتائج کے نکلنے کی دیر ہے، تم دیکھو گے میں صحیح راستے پر چلنے والا وہاں ہوں گا اور تم وہاں نہیں ہوگے، تمہاری تہذیب آپ ہی اپنے ہاتھ سے خودکشی کرے گی۔ آیت نمبر 86۔ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين۔ اے نبی، تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے۔ کتاب کا نزول خدا کی رحمت سے ہوا ہے، لہٰذا موجودہ مشکل حالات میں مفاہمت کر کے کافروں کے مددگار نہ بن جانا۔ نبی کے علم اور انسانی علم میں بنیادی فرق۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جس ضابطۂ حیات کے مطابق تمہیں عملی پروگرام دیا گیا ہے، وہ پروگرام تمہارا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ تو خدا نے تمہیں بطور رحمت یعنی وہبی طور پر عطا کیا ہے، جس کے مطابق تم کام کر رہے ہو۔ تمہیں تو ایک دن پہلے بھی یہ خیال نہیں آ سکتا تھا کہ تمہیں خدا کی طرف سے ضابطۂ حیات دیا جائے گا۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے جو وحی کے علم اور انسانی علم میں ہے۔ انسان کا ہر علم اس کے اپنی کوششوں، کاوشوں، مطالعہ، تجربہ، مشاہدہ اور تعلیم سیکھنے کا نتیجہ ہوتا ہے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ کرنا ہوتا ہے، اس کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ مثلا انسان کو پہلی جماعت سے لے کر پی ایچ ڈی لیول تک پہنچنے کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ انسان کو بھی معلوم ہوتا رہتا ہے کہ وہ علم کے فلاں درجے پر پہنچ گیا ہے۔ اس کے برعکس ایک نبی کو وحبی طور پر بغیر محنت و کاوش کے خارج سے ایک علم بذریعہ وحی دیا جاتا تھا، جس کا نہ تو پہلے سے نبی مطمئن ہوتا تھا اور نہ اس کے لیے اس نے کسی قسم کی محنت یا مشقت کی ہوتی تھی۔ یہ علم خدا کے منتخب فرد پر اچانک اور براہ راست نازل ہوتا تھا۔ نبی کو اس کا اختیار نہیں ہوتا تھا کہ اس میں کچھ رد و بدل کر سکے، کیونکہ رد و بدل تو انسان اپنے وضع کردہ پروگرام میں ہی کر سکتا ہے، جبکہ یہ تو اس کا پروگرام ہوتا ہی نہیں تھا، یہ تو اس کو خدا کی طرف سے دیا جاتا تھا، تو رد و بدل کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ اے لوگو، تم تو ایک طرف اگر میں بھی قانون خداوندی کی خلاف ورزی کروں تو میں بھی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ غور کریں کہ نبی کو بھی اس بات کا حق نہیں کہ وہ قوانین خداوندی کی بجائے اپنے احکامات کی اطاعت کرائے۔ وہ خود بھی خدا کے احکامات کی اطاعت کرتا تھا اور لوگوں سے بھی خدا کے قوانین کی اطاعت کا مطالبہ کرتا تھا۔ آیت نمبر 87۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ایسا کبھی نہ ہونے پائے گا کہ اللہ کے قوانین جب تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان کے مطابق نظام متشکل کرنے سے روک دیں۔ فی الحال کرنے کا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو خدا کے نظام ربوبیت کی طرف دعوت دو، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو کہ نظام کی تشکیل میں کچھ قوانین خدا کے اور کچھ انسانوں کے ساختہ ملا لو۔ یہ شرک ہے۔ جب انسان کی خود عائد کردہ ذمہ داری ناکام ہو تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہ تمہارا فریضہ یہ نہیں ہے کہ تم اپنی زندگی میں
اس نظام کو ضرور قائم کر کے جاؤ یا کسی کو زبردستی ہدایت کی طرف لاؤ۔ تمہارا فریضہ تو بس یہ ہے کہ تم ہمارے پیغام کو پہنچاتے چلے جاؤ اور اس کو نافذ کرتے چلے جاؤ۔ چونکہ پروگرام ہمارا ہے، اس کو کامیاب بنانا ہمارا کام ہے، تیرا کام نہیں ہے۔ اگر پروگرام ناکام ہوتا ہے تو وہ تیرا پروگرام تو ناکام نہیں ہوتا، ہمارا پروگرام ناکام ہوگا۔ اس لیے تمہیں پریشانی اور گھبراہٹ کیوں ہے؟ یہ پروگرام تمہاری زندگی میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور تیرے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی۔ یہ ہمارا پروگرام ہے، ہم پر چھوڑ دو، تم بس ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا فریضہ ادا کرتے رہو۔ آیت نمبر 88۔ ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ تم کسی کے دنیاوی اقتدار کو دعوت نہ دو کہ وہ اقتدار خداوندی کے ساتھ شریک ہو جائے۔ کائنات میں اقتدار و اختیار صرف خدا کے قوانین کا ہے، تم نے ان کے مطابق نظام قائم کرنا ہے۔ یاد رکھو، خدا اور اس کی ہدایت کے سوا کائنات کی ہر شے بشمول انسانی ساختہ قوانین حیران تغیر پذیر ہیں۔ سورہ 55 آیت نمبر 26۔ لہٰذا تمام فیصلے قوانین خداوندی کے مطابق ہوں گے، تمہارا ہر قدم اسی کے قوانین کے مطابق اٹھنا چاہیے اور تم اپنے ہر کام کے لیے اس کے سامنے جواب دہ ہو۔ کسی انسان کو بھی قانون سازی کا حق حاصل نہیں، کیونکہ یہ شرک ہے۔ کہا گیا کہ خالص قوانین خداوندی کی طرف دعوت دو۔ اگر اس میں کسی اور کے قوانین کی آمیزش ہو جائے تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہوا کہ شرک صرف بت پرستی کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو یا احکام کو وہ مقام دینا جو خدا کے قوانین کو حاصل ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ خدا کے قوانین ابدی ہیں، غیر متبدل ہیں، لہذا کسی دور کے یا کسی انسان کے بنائے ہوئے قوانین کو غیر متبدل اور ابدی قرار دینا بھی شرک ہے۔ ابدی اور غیر متبدل قوانین کی حدود میں رہتے ہوئے ضمنی قوانین بائی لاز بنانے کے لیے خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ سورہ 3 آیت نمبر 159۔ ضمنی قوانین بنانے کے لیے اپنے رفقا کے ساتھ مشورہ کیا کرو۔ انسانی مشورے سے جو ضمنی قوانین بنیں گے وہ ابدی اور غیر متبدل نہیں ہوں گے۔ اسلامی حکومت ان کو اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق تبدیل کرتی رہیں گی، کیونکہ مشورے کو تو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اگر انسانی مشورے پر مبنی قوانین کو ابدی اور غیر متبدل سمجھ لیا جائے تو یہ بھی شرک ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے کسی معاملہ میں ایک فیصلہ دیا تو ایک شخص نے کہا کہ آپ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فیصلہ ہوا تھا اس کے خلاف ہے۔ تو امام نے کہا کہ وہ فیصلہ باہمی مشورے سے طے ہوا تھا، مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس وقت مجلس مشاورت میں ہوتا تو میری رائے سب پر برتر تسلیم کی جاتی۔ یہ میرا گناہ نہیں کہ میں اس زمانے میں کیوں پیدا نہیں ہوا، میں اگر اس زمانے کا شخص نہیں ہوں تو اس سے میری رائے ناقص نہیں بن جاتی۔ قرآن نے کہا کہ تمہارا نظام باہمی مشاورت سے طے پائے گا، سورہ 42 آیت نمبر 38۔ جو ضمنی قوانین کسی بھی دور کے نظام خداوندی میں باہمی مشاورت سے طے ہوں گے وہ بھی قوانین خداوندی کہلائیں گے، اور وہی اس دور کے نظام خداوندی کی شریعت کہلائیں گے۔ لا الہ الا ہوا سورہ 28 آیت نمبر 88۔ اس کے سوا کوئی اور حاکم ہے ہی نہیں۔ یہ میرے یا آپ کے ایمان پر منحصر نہیں ہے کہ ہم نے اگر کسی کو الہ بنا لیا ہے تو لا الہ والی بات ختم ہو گئی۔ خدا تو کہتا ہے کہ الہ ہے ہی نہیں، ہے بھی تو وہ صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ خدا کو بقا ہے، اس لیے اس کے بنائے ہوئے قوانین بھی تغیر پذیر نہیں ہیں۔ اس آیت میں الا وجہہ سورہ 28 آیت نمبر 88 آیا ہے۔ وجہہ کے معنی ہے خدا کی ذات۔ ویسے تو وجہہ کے معنی چہرہ لیا جاتا ہے کہ جو چیز سامنے ہو۔ وجہہ کے یہ معنی بھی ہوتے ہیں کہ وہ راستہ، وہ طریق، وہ ذریعہ جو انسان کو خدا کے مقرر کردہ منزل کی طرف لے جا رہا ہو۔ الا وجہہ سورہ 28 آیت نمبر 88 کے معنی ہوئے کہ خدا کے سوا کسی کی حکومت نہیں جس کی تم اطاعت کر سکو، کیونکہ انسان کا بنایا ہوا ہر قانون، ہر حکم،
ہمیشہ تغیر پذیر ہوتا ہے۔ قرآن نے اپنے قوانین کے لیے کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، سورہ 10 آیت نمبر 64۔ قوانین خداوندی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی تغیر نہیں ہے، اس لیے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، سورہ 28 آیت نمبر 87۔ نہ تو انسانوں کے ساختہ قوانین کی اطاعت کرو اور نہ ہی خدا کے قوانین کے ساتھ انسانوں کے ساختہ قوانین کی آمیزش کرو۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، سورہ 28 آیت نمبر 88۔ غیر تغیر پذیر صرف وہی راستہ ہوگا جو خدا بتاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورہ القصص اختتام پذیر ہوئی۔ شکریہ۔